تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر اور احسان ہے۔ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن مقدس کا جو سب سے پہلا پارہ ہے الف لام میم، اور سورہ بقرہ کا تقریباً آدھے سے کچھ کم حصہ بیٹھتا ہے، جو 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے سورہ بقرہ، اور اس کے اندر 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ ان 40 رکوع کے اندر سے الحمدللہ تقریباً 15 یا 16 رکوع کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر پورے پارے کا جو مختصر خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو ابتدا کی ہے وہ ایسے جامع کلمات سے کی ہے کہ جس کا مطلب اور اس کا معنی سمجھنے سے عام انسان تو کیا خواص بھی قاصر ہیں۔ الف لام میم، اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قرآن پاک ہماری قدرت اور ہمارے عجیب معجزوں میں سے ایک عجیب معجزہ ہے۔ الف لام میم، بعض حضرات نے اس کے الگ الگ معنی بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد محمد، یعنی اللہ نازل کرنے والا، اور جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر کے آنے والے، اور میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں ابہم ما ابہم اللہ، اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے اس کی تفسیر اور اس کی توضیح بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کسی چیز کو چھپایا ہے تو اس کے چھپانے میں بھی ہزاروں حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، اور کسی چیز کو امت پر ظاہر کیا ہے تو اس کے اندر بھی مصلحتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 3 قسم کے لوگوں کی الگ الگ تفصیل بیان فرمائی۔ سب سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، ان لوگوں کا تقریباً 4-5 آیات میں ذکر فرمایا کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور یہ لوگ قرآن پاک پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پاک سے جتنی پہلے آسمانی کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی پکا یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے فیصلہ کر دیا شروع کے اندر أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور پورے کامیاب ہیں۔ تو پہلی 5 آیات میں ایمان والے متقین مؤمنین کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کا ذکر 2 آیتوں میں فرمایا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اس آیت میں۔ اس کے بعد تقریباً 13 آیات میں اللہ رب العزت نے ایک تیسری جماعت، تیسرا گروہ جو تھا منافقین کا، یعنی مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو قالوا آمنا، ہم ایمان والے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے گروہ گھنٹالوں کے پاس جاتے تھے، شیاطین کے پاس، تو کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ہنسی مذاق کے لیے چلے جاتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے۔
اللہ نے 13 آیات میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا اور مثال دے کر کے فرمایا کہ لوگ کس طرح کی گمراہی کے اندر ہیں۔ بس 13 آیات میں ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر عام انسانوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم ہی کو نہیں والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے کہ ہم عبادت کے لیے تم سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس ہستی سے بڑی کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو تمہارے لیے فرش، آسمان کو تمہارے لیے چھت، اور آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارا پانی کی شکل میں کہ جس سے زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن پاک کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اس قرآن کے قرآن ہونے میں شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جیسی کوئی صورت پیش کرو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو بلا لو۔ پھر آگے چیلنج در چیلنج، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہم جانتے ہیں تم قرآن پاک کا مثل نہ بنا سکے نہ بنا سکو گے، تو یاد رکھو فَاتَّقُوا النَّارَ، حسد کی آگ میں جلنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر اس کے آگے قرآن پاک کا ایک عام اسلوب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی سزا بیان کرتا ہے، جہنم کا خوف دلاتا ہے، تو اس کے بالمقابل جنت کی بشارت اور ترغیب بھی دیتا ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں یہی مضمون ہے۔ اس کے برخلاف اے نبی آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے جنت کی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب دیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے اگر اللہ کا قرآن ہے، یعنی قرآن کا جواب تو دے نہیں سکے، تو قرآن میں نقص نکالنا شروع کر دیا، اس میں مکھی کا ذکر ہے، مچھر کا ذکر ہے، مکڑی کا ذکر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کسی چیز کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر انسانوں کو جھنجھوڑا اور کہا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنی حالت پر غور کرو، وکنتم امواتا، تم بے جان تھے، منی کی شکل کے اندر تمہارے اندر کوئی جان نہیں تھی، وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندگی دی ہے۔ اور یاد رکھو یہ زندگی دائمی نہیں، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، اور موت بھی ہمیشہ نہیں، ثم یحییکم، پھر میدان محشر میں تم کو اکٹھا کرے گا، پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب میدان محشر میں اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ تمام چیزیں قرآن پاک نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اس کے بعد مشہور واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا اور شیطان کا ذکر ہوا کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ جانشین بنانا چاہتا ہوں۔ یہ بطور کوئی رائے مشورہ نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت فرشتوں کو سنا رہے تھے۔ تو فرشتوں نے بھی اپنے ذہن میں جو بات آئی، انہوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کریں گے جو یہ کرے گی وہ کرے گی۔ اللہ نے اس کے دو جواب دیے، ایک الزامی اور ایک تحقیقی جواب۔ تحقیقی جواب کا حاصل بھی یہاں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کے نام ان کو سکھائے، فرشتوں کو بھی سکھائے، فرشتے اس کو نہ بتا سکے، آدم علیہ السلام نے سارے نام فٹافٹ بتا دیے۔ اور الزامی جواب یہ ہے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، الزامی جواب یہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ابلیس کس طریقے سے مردود ہوا، پھر جنت سے نکالا گیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی حکم ہوا کہ تم بھی زمین پر جاؤ، ان سے ایک معمولی سی لغزش ہو گئی تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے اولاد آدم اور اے آدم اس بات کو سنو، جب بھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے، نبیوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، وحی کی شکل میں،
فمن تبع ہدایا، بس جو اس ہدایت کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، نہ مستقبل کا کوئی ان کو ڈر خوف ہوگا اور نہ آئندہ زمانے میں کوئی ٹینشن ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفر کی سزا بیان فرمائی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آیا یہاں رکوع نمبر 4 سے لے کر کے رکوع نمبر 15 تک تقریباً 11 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب جو پیغمبروں کی اولاد معزز ترین، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، ہاں قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ میں آئے گا کہ ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی، اور یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں۔ تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے خاص طور سے خطاب فرمایا، اور وجہ یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو، پڑھے لکھے لوگ ہو، اگر تم حق بات کو قبول کرو گے تو دوسروں کے لیے راستہ کھلے گا، اور تم اس کی مخالفت کرو گے تو گویا کہ تم پر ڈبل عذاب ہوگا، اس لیے کہ تم جاننے کے باوجود حق کو چھپا رہے ہو۔ تو پھر یا اہل الکتاب، یا بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے ان پر جو نعمتوں کی بارش فرمائی تھی ان کا تذکرہ فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک انعام یہ کہ فرعون سے ان کو نجات دی، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے یہ ان کے اوپر فرمایا کہ ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آسمان سے من و سلوہ کا نزول فرمایا۔ اسی طریقے سے مختلف انعامات اللہ نے کیے تو ان کی طرف سے بے ادبی، ناشکری ظاہر ہوئی، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، پھر اس ناشکری کی سزا میں اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ ہم نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت اور مسکنت تم پر مسلط کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی طریقے سے آگے ذکر فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، آگے چل کر کے پھر ایک خاص واقعہ ہے کہ جس میں ایک کسی سمندر وغیرہ کے کنارے رہتے تھے، ایلا شہر کے، اور ان کو مچھلی کے شکار سے خاص طور سے ہفتے کے دن منع کیا گیا تھا۔ نئی باز آئے تو اللہ نے اس کی پاداش میں ان کو بندر بنایا، خنزیر بنایا۔ پھر ایک خاص واقعہ ہے گائے کے ذبح کرنے کا، بیل کے ذبح کرنے کا، ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا ان تذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو۔ ان لوگوں نے بہت سارے سوالات کیے، اس کے بعد بڑی مشقت کے بعد انشاءاللہ جب کہا، اس کے بعد یہ منزل مقصود تک پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لگتا نہیں تھا کہ اس کام کو کر پائیں گے۔ بہرحال اس واقعے میں بھی ہزاروں حکمت مصلحتیں آپ کے سامنے آئی۔ پھر اسی طریقے سے ان کا تذکرہ چلتے چلتے اللہ رب العزت نے آدھے پارے کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے خاص طور سے 10 باتوں کا یا 11 باتوں کا عہد لیا تھا ان سے۔ اللہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرنا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، وذی القربہ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور سارے انسانوں کے ساتھ خوش اندازی کے ساتھ بہترین انداز میں گفتگو کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ لیکن یہ لوگ اپنے اس عہد سے واپس پھر گئے، وانتم معرضون، ہے ہی پھرنے والے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ دی کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض پر نہیں لاتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کی حکومت جو تھی وہ جادو کی وجہ سے تھی، یہ ہے وہ ہے، تو اللہ نے اس کی پول پٹی کھولی کہ ہمارا بندہ جو سلیمان تھا، وما کفر سلیمان، اس نے کبھی زندگی میں کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے جو جادو وادو سیکھا اس کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور ہاروت ماروت جو خاص طور سے جادو کا علم دے کر کے زمین پر لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے 2 طریقے سے جادو سیکھا، شیاطین سے بھی اور ہاروت ماروت سے بھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ادب کا سبق سکھایا کہ اے ایمان والو، جب نبی کی مجلس میں جاؤ، لا تقولوا راعنا، تم راعنا مت کہا کرو، بلکہ انظرنا کہا کرو۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔
اس کے بعد قرآن پاک میں جو احکام منسوخ ہوتے تھے اس پر بڑے چیختے چلاتے تھے کہ اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں احکام کبھی کچھ دیے جاتے ہیں کبھی کچھ، جیسے شراب کے بارے میں کبھی یہ حکم آیا کبھی پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم جو حکم بدلتے ہیں اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے خاص طور سے یہود اور نصارہ کا تذکرہ فرمایا کہ لوگ یوں کہتے ہیں لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں یہودی اور نصارہ جائیں گے۔ اے نبی آپ ان سے پوچھو، دل کا امانیہم، ان کی آرزویں ہیں تمنائیں ہیں، اگر تمہارے اس دعوے پر کوئی دلیل ہے ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی دلیل پیش کرو۔ پھر اللہ نے خود جواب دیا، ہم بتاتے ہیں جنت میں کون جائے گا، بلا من اسلم وجہہ للہ، جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا لے اخلاص کے ساتھ، وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر یہود و نصارہ کی آپسی گفتگو کا ذکر فرمایا، یہ ان کو کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں، وہ کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں، مشرکین بھی کہتے ہیں کسی کا کوئی دین نہیں، یعنی کہ تینوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تینوں کا کوئی دین نہیں، اس لیے کہ تینوں اپنے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی چونکہ خاص عظمت ہے اور اس کے حکم کی تبدیلی آنے والی تھی تو اس کی تمہید شروع فرمائی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اور اس سے بڑا ظالم کون جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے؟ یہود نے بھی روکنے کی کوشش کی، نصارہ نے بھی روکنے کی کوشش کی، مشرکین نے بھی صحابہ کو روکنے کی حدیبیہ کے مقام پر کوشش کی۔ اس کا تذکرہ آگے چلتے چلتے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو خاص طور سے بتا دیا، نبی جی وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود اور نصارہ آپ کتنی ہی دل جوئی کر لو ہرگز آپ کا اتباع نہیں کریں گے، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ خود آپ ان کے دین کا اتباع کریں۔ حالانکہ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اصل اتباع ہدایت کا کرنا ہے، اور ہدایت اللہ نے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے حضور تک مختلف نبیوں کے واسطے سے پہنچائی ہے۔ کبھی ہدایت آدم کی شکل میں آئی، کبھی نوح کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی، اور کبھی موسیٰ اور عیسیٰ کی، اور کبھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اصل چیز ہدایت ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کہہ کر کے تیسری مرتبہ ان کو خطاب کر کے کہا کہ اس کے بعد تم سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، اگر سدھرنا ہے سدھر جاؤ۔ پھر خاص طور سے جو جد الانبیاء ہیں، چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، اور چاہے مکے کے قریش ہوں، ان تمام کا سلسلہ حضرت ابراہیم پر پہنچتا ہے۔ تو قرآن پاک نے تقریباً 2 رکوع کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کہ ہم نے ان کو جد الانبیاء خلیل ویسے ہی نہیں بنایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ان کا امتحان لیا باقاعدہ، انہوں نے امتحان میں پورے نمبرات حاصل کیے۔ ایک انعام ہم نے اپنی طرف سے دیا، انی جاعلک للناس اماما، اور دوسرا انعام انہوں نے ہم سے خود مانگا، وہ کیا تھا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، الہی تیرا گھر بنا دیا ہے، اس کی آبادی کے لیے ایک پیغمبر انہی لوگوں میں سے مبعوث کر۔ تو آخری پیغمبر کو انہوں نے مانگا۔ اور خانہ کعبہ تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا، یاد رکھو اس کی بنا حضرت اسماعیل ابراہیم نے کی ہے، اس لیے جناب محمد رسول اللہ اگر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، یہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ہے۔ اور رہا بیت المقدس، وہ تو کافی مدت کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو جھنجھوڑا کہ دین ابراہیم سے، ملت ابراہیم سے بے وقوف آدمی کے علاوہ کوئی آدمی منہ موڑ ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کہ ہم نے ان سے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین۔ پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ اصل میں یہودیت اور نصرانیت کی وصیت کر کے ہم کو یعقوب علیہ السلام گئے ہیں، موت کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا بس یہودیت پر رہنا، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں۔ اللہ نے کہا بے وقوفوں، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا؟ تم موجود نہیں تھے، ہم اس وقت کے حال کو جانتے ہیں۔ انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کی تبلیغ
نہیں کی تھی تو ان کے بیٹوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. تم جھوٹ بولتے ہو. یاد رکھو تلک امۃ، وہ ایک جماعت تھی نیک لوگوں کی جو چلی گئی دنیا سے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. پھر اس کے بعد صحابہ کو، ایمان والوں کو کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں یہودی نصارہ بنو، آپ کہو بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم سب ملت ابراہیم کے اوپر ہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ تمہاری طرح مشرک نہیں تھے، تم شرک کرتے ہو. اس کے بعد اپنا اعلان سنا دو، قولوا آمنا باللہ، ہمارا اعلان یہ ہے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کی گئی اور اس چیز پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور وہ چیز وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو اللہ نے دی، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہمارا ایمان ان کتابوں پر، ان تعلیمات پر ہے جو ان نبیوں کو دی گئی ان کے پروردگار کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے، حق کے بعض کو مان لے بعض کو چھوڑ دیں، یہ تفریق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم خالص اسی کے فرما بردار ہیں. اس کے بعد یہ خاص قسم کا رنگ بچے کو رنگتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ پکا یہودی یا نصرانی ہو گیا. اللہ نے اس کا جواب دیا یہ ظاہری رنگ کچھ نہیں ہے، یہ تو دھل جاتے ہیں، اصل رنگ وہ ہے جو دل کے اوپر چڑھتا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. اس مضمون کے ساتھ آگے تک گفتگو کی کہ آپ ان سے یوں کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ چلو جھگڑا ختم کرو. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بہت بحث ہو گئی، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. بس یاد رکھو وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم خالص اللہ ہی کے فرمانبردار ہیں. اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا کہ تم جو بار بار حسب نسب کی بات کرتے ہو، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہاں اعمال کی بات کرو، اس لیے کہ حسب نسب کام نہیں آئے گا. تلک امۃ، دوسری مرتبہ پھر فرمایا وہ نیک لوگوں کی جماعت تھی جن کا تم نام لیتے ہو، قد خلت، وہ دنیا سے چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ہے، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. تو اس طریقے سے پورا پارا الحمدللہ بڑی اہم باتیں اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں. میں نے مختصر کہیں کہیں سے آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر دیا تاکہ ذہن میں تازگی سے پیدا ہو جائے کہ اب تک ہم نے پیچھے کیا سنا ہے اور آئندہ کے لیے ذہن تیار ہو جائے. اس کے بعد تحویل قبلہ کا ذکر انشاءاللہ سیقول السفہاء سے شروع ہو جائے گا. تو ان کے اعتراضات کے جواب دے دیے گئے. اب اس کی حکمت بیان فرمائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس کعبے کو بنایا ہے اس کی فضیلت، اور ان کے اعتراضات کا جواب انشاءاللہ آگے آپ حضرات کے سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو جو باتیں اب تک کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، ان کو اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے داخل کرنے کی سعادت و توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.